السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور خاص پیغام آج میں محمد عمار قریشی لائیو بتانے کا اصل مقصود یہ ہے کہ ایک شخص ہے، قاری بتاتا ہے، احمد حسن اس کا نام ہے۔ وہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باتیں کرتا ہے کہ آج میں قرآن سے دلیل دوں گا کہ امیر معاویہ اس طریقہ سے تھے، اس طریقہ سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، میں قرآن سے دوں۔ ایک شخص اس سے بات کر رہا تھا، کتنا بڑا جاہل شخص ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، بلکہ اس کو جاہل نہیں، میں اس کو کہتا ہوں، میں علی اعلان قرآن پہ میں لکھ کے دوں گا کہ وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے وہ انسان۔ جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، وہ بھی اسی اس میں کٹ گھرے میں آئیں گے۔ آپ پوچھیں گے دلیل سے میں بات کروں گا نا، کیونکہ وہ بہت زیادہ دلیل دیتا ہے۔ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے بعد کوئی ہے اگر مرتبے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم نہیں سے ہوتی ہے، مگر افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ افضل خود کوئی نبی کے بعد ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات میں، نو انسانی میں۔ دوسری نمبر بات، ایک شخص اس سے بات کر رہا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، تو وہ کافر مردود الشہادہ کہتا ہے، وہ جاہل انسان کہتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، تو آپ اہل قرآن نہیں ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو یہ بھی تو قرآن کی آیت۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے مسلمان ہو سکتے ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ میں خود اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث اور قرآن پر چلنے والا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو اس میں مطابقت اور اس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی چیز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ الگ باتیں کرے، حضور الگ باتیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ نے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلایا، یہی تو ہے۔ اگر قرآن ان کے زبان سے قرآن ان پر نازل ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو نازل ہوتا ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور حضور کی زبان اقدس سے جو باتیں باہر آتی ہے، نکلتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ باتیں حدیث پاک بن جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا امت اجماع ہے اس بات پر، پوری دنیا میں تمام صحابہ کا اجماع اس بات پر رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل انسان ہے، خلیفہ پہلے بنے، خلیفہ حضور کے بعد ان کو خلافت ملا۔ تو اگر وہ شخص نہیں مانتا تو شخص کے ماننے اور نہیں ماننے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کیڑا ہے، وہ کہتا ہے اندھا ہے، وہ کہتا ہے سورج نہیں ہے، تو کیا کوئی شخص اندھا انسان سورج کہے نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے؟ سورج تو ہے بھائی، حقیقت میں اندھے ہو تمہیں نہیں دکھ سکتا، تم جاہل ہو، تمہیں نہیں معلوم چلے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الف سے لے کر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اخیر صحابی ہیں، یا جن کا ہے الف سے یا تک تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ صحابہ پہ لعن طعن کسنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من شک فی کفر وعذابہم فقد کفر، ان کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب صحابہ مسلمان نہیں ہو سکتے، صحابہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، صحابہ پہ باتیں نہیں ہو سکتی، تو صحابہ پھر آپ ہم سے بات کریں فون پر، آپ کو پالا نہیں پڑا ہے؟ ہر بات پر قرآن ہم نے پڑھا، قرآن پڑھا۔ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا امت کو، جو تعلیم دی ہے، وہ کسی سے کہنے سے یا کم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد پیغمبر ہیں، وہ اس سے بڑی شرف کیا ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ مراتب ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو مرتبہ ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، زبید، عبد الرحمن بن عوف، عمار بن یاسر، بلال حبشی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، عبادہ بن ثابت، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابی جتنے حضور کے صحابی ہیں سب ہمارے دلوں میں بس۔ اس باتوں سے ہٹنا، اس باتوں پہ لعن طعن کسنا، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ الحمدللہ